نماز اسلام کا ایک ایسا حکم ہے جس کی بڑی تاکید بیان کی گئی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نماز مومنوں پر وقت پر پڑھنا فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو۔ حدیث میں نماز کو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن بتلایا گیا ہے جس سے اس کی اہمیت واضح ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی نماز کا پڑھنا آدمی اور کفر و شرک کے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ جب ایک شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا اس نے اس رکاوٹ کو دور کر دیا اور وہ کفر و شرک میں داخل ہو گیا۔ جیسا کہ روایت میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے نماز کے کسی بھی امر کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی صحابہ کے نزدیک نماز چھوڑنا کفر تھا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس کا قیامت کے دن لوگوں سے مال میں سے اصحاب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز کی اسی اہمیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں سستی کریں تو ان کو اس پر سزا دو، اور اس عمر میں ان کے بستر بھی ایک دوسرے سے الگ کر دو۔ 7 یا 10 سال کی عمر میں بچہ نابالغ ہوتا ہے اور شرعی احکام کا پابند نہیں ہوتا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کے بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنے اور اس پر اسے سرزنش کرنے کا حکم دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز شعوری سے یہ بات بچے کے ذہن میں نقش ہو جائے کہ نماز اسلام کا نہایت اہم فریضہ ہے اور اس کے بغیر مسلمانی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تاکہ بلوغت کے بعد جب اس پر اسلام کے احکام و فرائض ہو جائیں تو پابندی ضروری ہوگی۔ وہ نماز میں سستی یا غفلت نہیں کرے گا، بلکہ نماز کی پابندی کھانے پینے، سونے، جاگنے اور دیگر معمولات کی طرح اس کی زندگی کا ایک مستقل معمول ہو۔